الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی مجلس میں بخاری شریف کا آغاز ہو رہا ہے۔ بخاری شریف ہماری درسی کتابوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا درجہ بخاری شریف کا ہے، صحت کے لحاظ سے اور اپنی جامعیت کے لحاظ سے اس کتاب کا بہت ہی بلند مقام ہے۔ چنانچہ صدیوں سے ساری دنیا میں خواہ وہ مدارس کا حلقہ ہو یا مصنفین کا ہو یا محققین کا ہو، بخاری شریف کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی کتاب کو حاصل نہیں۔ بخاری شریف کے بعد دوسرا درجہ صحیح مسلم کا ہے، یا اور بھی دوسری کتابیں ہیں، صحاح ستہ ہیں۔ دور حدیث شریف میں 10 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جس میں سب سے نمبر 1 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، صحیح بخاری، جامع بخاری۔ امام بخاری کی یہ کتاب اور دوسری کتابیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یا اور بھی محدثین جو امام بخاری کے زمانے کے تھے، ان کے عصر کے تھے، ان کے درمیان اور امام بخاری کے درمیان وہی فرق سمجھنا چاہیے جو صوفیہ کے یہاں ابو الحال اور ابن الحال کی ہے۔ ابو الحال صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، ابو الحال۔ ابو الحال کا معنی آتا ہے کہ جو حالات جس کے قابو میں ہوں، اور ایک ابن الحال جو حالات کے قابو میں ہوں۔ صوفیہ پر حالات آتے ہیں نا، کون حالات؟ دنیاوی حالات نہیں، جو صوفیانہ حالات ہیں، عارفانہ حالات ہیں۔ اللہ سے جب تعلق بنتا ہے انسان کا تو بڑے بڑے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان حالات کے دباؤ میں آ جاتا ہے اور وہ حالات اس پر غالب آ جاتے ہیں، اور اسی وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات کے غلبے کی بنا پر انسان کی عقل اور ہوش و حواس بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حالات کا دباؤ ایسا ہوتا ہے اور حالات کا غلبہ ایسا ہوتا ہے جس کی بنا پر انسان کا عقل اور شعور اور بہت سی چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، نہیں بھی ہوتی ہیں، تو بہرحال حالات اور احوال کا ان پر غلبہ رہتا ہے۔ یہ ابن الحال کہلاتے ہیں کہ حالات کے بیٹے۔ اور کچھ صوفیہ ایسے ہیں جو حالات کے تابع نہیں ہیں، بلکہ جو حالات اور احوال ان پر وارد ہوتے ہیں وہ ان کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ ان حالات پر اور ان کیفیات پر حاوی ہوتے ہیں، غالب ہوتے ہیں۔ حالات ان کے قابو میں نہیں، حالات کے وہ قابو میں نہیں، حالات ان کے قابو میں ہوتے ہیں، اور وہ پوری طریقے سے سلوک کی منزل طے کرتے ہیں۔ ان پر کبھی سکر کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ حالت صحو میں، حالت ہوش میں رہتے ہیں۔ ایسے بزرگوں کو، ایسے صوفیہ کو ابو الاحوال یا ابو الحال کہا جاتا ہے۔ تو جو صوفیہ کے یہاں ابو الحال اور ابن الحال کی اصطلاح ہے، اگر ہم حدیث میں لاویں، اصطلاحات حدیث میں اگر اس کو استعمال کریں تو وہ ابو الفن اور ابن الفن کے نام سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ فن حدیث میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ ابو الفن کا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جتنے بھی محدثین ہیں، چاہے امام مسلم ہی کیوں نہ ہو، امام مسلم بھی ان کے شاگرد ہیں، امام مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کا درجہ ابن الفن کا ہے۔
یعنی فن حدیث ان پر غلبہ رہا، اور فن حدیث کے وہ تابع ہو کر کے وہ کام کرتے رہے غلبہ فن کے تحت۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فن حدیث کا پورا ادراک رکھتے تھے، لیکن یہ فن کے باپ تھے، فن کبھی ان کے اوپر حاوی نہیں رہا، یہ فن پر حاوی رہے۔ تو جو ابو الفن اور ابن الفن کی اصطلاح ہے، وہی فرق ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام محدثین جو ان کے زمانے کے تھے یا ان کے بعد کے لوگ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ اپنے دور میں بھی اور اپنے دور کے بعد بھی سب پر حاوی رہا، سب پر یہ فائق رہے۔ فرق سمجھنے کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ سب سے زیادہ ہے امام بخاری کے بعد، چنانچہ جامع بخاری اور صحیح بخاری کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ صحیح مسلم کا ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کی حدیثیں بھی سب کی سب صحیح ہیں۔ اسی لیے جب صحیحین بولا جاتا ہے تو صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور جب متفق علیہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ جس پر ایسی حدیث جس کی صحت پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، تو بڑا اونچا درجہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جو دوسرے ائمہ حدیث ہیں، چاہے امام ابو داود ہوں، چاہے امام ترمذی ہوں یا امام نسائی ہوں، یہ سارے اکابر، یہ سب کے سب وہ تو بعد کے لوگ ہیں، لیکن صحیح مسلم کا درجہ بہت اونچا ہے۔ لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی امام ابو بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ابن الفن نظر آتے ہیں، ابو الفن نظر نہیں آتے۔ ایک مثال، ایک دن کا واقعہ ہے، چونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے، اور ایسے استاذ تھے، ایسے شاگرد ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ایسے شاگرد ہیں کہ جن حالات میں حکومت کی طرف سے امام بخاری پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور یہ تمام علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر دیا تھا حکومت کی سرپرستی میں، سربراہی میں، کہ امام بخاری سے کوئی شخص پڑھ نہیں سکتا، کوئی انسان امام بخاری کے پاس پڑھنے کے لیے نہ جائے۔ یہ باقاعدہ قانون پاس ہو گیا تھا اس وقت کے خود بخارا شہر کے لوگوں، امام بخاری جس گاؤں کے رہنے والے تھے، جس شہر کے، وہاں کے حاکم نے، میں اس کی وجہ بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں، اس کے حاکم نے یہ فیصلہ اور اعلان کیا تھا کہ کوئی شخص بھی امام بخاری سے پڑھنے کے لیے نہ جائے، حدیث نہیں پڑھ سکتا۔ چنانچہ دنیا جانتے ہیں آپ لوگ کہ دنیا ہمیشہ طاقت کے زور پر چلتی ہے، اور جدھر طاقت ہے دنیا والے اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ دنیا نے کبھی کمزوروں کا ساتھ نہیں دیا ہے، سچے لوگوں کے چھوڑ کر زیادہ تر لوگوں نے ہمیشہ طاقت والوں کا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ جھوٹ بولیں چاہے سچ بولیں۔ چنانچہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے حلقہ درس میں 90 ہزار آدمی بیٹھا کرتے تھے، 5000 2000 3000، آج کل سارے مدرسے کی گنتی جو ہے دارالعلوم دیوبند میں 3000 4000 5000 تمام طلبہ ملا کر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا کہ 90,000 کی تعداد ان کے حلقہ درس میں ہوتی تھی اور حدیث سنتے تھے لوگ۔ خود اپنا وطن ہے بخارا، لیکن حاکم کے اعلان کے بعد اور حکومت کے اعلان کے بعد ایک شخص بھی ان کی درسگاہ میں موجود نہیں تھا، سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے، ڈر سے حکومت کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے، لوگ ہمارے بارے میں غلط خیال کرنے لگے۔ لیکن اس میں جبکہ سارے لوگوں نے، ساری دنیا نے، تمام تلامذہ نے بھی امام بخاری کو چھوڑ دیا تھا، اس موقع پر صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے اور امام احمد بن سلمہ ایک بزرگ تھے، ان دونوں ساتھیوں نے امام بخاری کا دامن نہیں چھوڑا اور امام بخاری کے ہاں آمد و رفت جاری رکھی۔ تو امام مسلم کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ان کو جو تلمذ اور جو ان کو اپنے استاد سے محبت حاصل ہے وہ دوسرے شاگردوں کو نہیں۔ تو یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب کافی بڑی سطح پر امامت کے مقام پر فائز ہو چکے تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس وہ حاضر ہوئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ایک حدیث بیان کی، اور وہ حدیث کی جو سند تھی وہ سند ایک عجیب و غریب نادر سند بیان کی انہوں نے،
اور یہ سوچا کہ میں جو چیز پیش کر رہا ہوں ایک بالکل عجیب و غریب و نادر سند ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن کر خوش ہو جائیں گے اور کافی شاباشی ملے گی، کافی داد ملے گی۔ یہ سوچ کر کے انہوں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت میں ایک سند کے ساتھ ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو ملاحظہ فرمائے۔ ایک سند ہوتی ہے، ایک حدیث۔ حدیث میں دو چیز ہوتی ہے، ایک سند اور ایک متن۔ متن سے مراد وہ عبارت، وہ جملہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں وہ متن کہلاتا ہے۔ اور متن سے پہلے جو سلسلہ ہے کہ ہم نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، یہ سلسلہ در سلسلہ جو راویوں کا سلسلہ، اس کو سند بولتے ہیں۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ حضرت یہ حدیث میں ایک ایسی سند سے بیان کرتا ہوں جس سند سے روئے زمین پر کوئی دوسری حدیث نقل نہیں کی گئی، پوری روئے زمین پر کوئی حدیث نقل نہیں کی گئی ہے، یہ سند میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ ملاحظہ فرما لیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث بیان فرمائی اور پوری سند کے ساتھ متن بھی نقل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تأثر ظاہر نہیں کیا۔ امام مسلم نے اصرار کیا کہ حضرت اس حدیث کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے، کچھ بات بتائیں، آپ کچھ آپ بھی کہیں۔ یہ ایسی روایت ہے جو پورے روئے زمین پر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور سند یا کوئی اور حدیث موجود نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے اس کی اور بھی ایک آدھ سند کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں، اور اس کی ایک چیز ہے جو پردہ پڑا رہنے دیجئے تو بہتر ہے۔ میں پردہ اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سب سے منفرد حدیث ہے تو اس خیال کو باقی رکھیے، پردہ پڑا رہنے دیجئے۔ جب یہ جملہ کہا تو امام مسلم کو تھوڑی اور خودبدی ہوئی کہ آخر لگتا کچھ بات ضرور ہے جو حضرت الاستاذ اس معاملے میں کچھ بولنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ جب کافی اصرار کیا اور رونے جیسی کیفیت ہو گئی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، رونے جیسی کیفیت، حضرت کچھ بتا دیجئے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل اس کی سند اس طرح ہے، اور جو سند آپ بیان فرما رہے ہیں اس سند میں جو فلاں صاحب کا نام آپ نے، موسیٰ بن عقبہ کا نام ہے، وہ آپ نے کہا لکھا اس میں ہے کہ سہیل سے روایت کرتے ہیں، ان کی روایت مسانید میں کہیں بھی سہیل سے نہیں۔ یہ ایسا انہوں نے بتایا کہ امام مسلم حیران رہ گئے کہ جس حدیث کو، جس سند کو میں سب سے زیادہ منفرد حدیث سمجھ رہا تھا، میں سمجھتا تھا کہ روئے زمین پر کوئی اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے ہی سے اس کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر علت خفیہ کیا ہے، یعنی اس کے اندر بیماری کیا ہے اور کمزوری کیا ہے، وہ امام بخاری پہلے سے جانتے تھے۔ یہ ہے ابو الفن اور ابن الفن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فن پر اتنا حاوی تھے، اسی وجہ سے ان کا لقب ہی اس زمانے میں تھا امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی حدیث کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امارت اور امامت کے مقام پر فائز کیا تھا، تو اس مقام کے یہ حامل تھے۔ اس لیے اس کتاب کو جو مقام حاصل ہے، اس کتاب کا مقام دوسری کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، امام مسلم ہوں چاہے دوسری کتابیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم علماء کو، طلباء کو اور طالبات کو بھی یہ صحاح ستہ پڑھنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا، اور اللہ اس کو قبول فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، میں کچھ عرض کروں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ دوسری صدی میں پیدا ہوئے ہیں، 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 256 ہجری میں، یعنی کل انہوں نے 62 سال 63 سال کی عمر پائی، صرف 62 اور 63 سال کی عمر پائی۔ اور یہ کوئی خاندانی، بہت پرانے خاندانی مسلمان نہیں ہیں، یہ ان کے محمد بن اسماعیل، تو سبھی جانتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل، ان کے دادا کا نام ابراہیم تھا، اور ان کے پردادا کا نام مغیرہ، ان کے پردادا مسلمان ہوئے تھے۔ مغیرہ سے اوپر اسلام نہیں ملتا ان کے خاندان میں، مغیرہ مسلمان ہوئے۔ پھر مغیرہ صاحب نے، کوئی بڑے صاحب فضل و کمال تھے، ان کا کوئی تذکرہ تاریخ کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ مغیرہ کے صاحبزادے ابراہیم تھے، ان کا بھی کوئی ذکر کتابوں میں موجود نہیں ہے۔
تو مغیرہ مسلمان ہوئے، اور وہ بھی جو بخارا کا والی تھا اور حاکم تھا، اس کا وہ یمان جوفی کے نام سے مشہور تھا، اسی کے ہاتھ پہ چونکہ مسلمان ہوئے تھے وہ مغیرہ، تو پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ ولا کی نسبت حاصل ہوتی تھی، یعنی جس کے ہاتھ پر جو انسان مسلمان ہوتا تھا، اسلام قبول کرتا تھا، اس کی نسبت اور اس کا ٹائٹل وہ اختیار کر لیتا تھا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو جوفی کہا جاتا ہے، وہ اسی کی نسبت سے، کوئی خاندانی لحاظ سے وہ جوفی نہیں ہے، ان کو نسبت ولا حاصل ہے، ولائے اسلام کی بنیاد پر ان کو الجوفی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کے پردادا نومسلم، کوئی خاندانی پس منظر نہیں۔ دادا ابراہیم، ان کا کوئی تذکرہ کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے کہ کس درجے کے آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے بھی کہ نہیں تھے۔ البتہ جو والد صاحب تھے اسماعیل، ان کا نام تھا، محمد بن اسماعیل کے نام سے مشہور ہیں، تو حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے اور عالم تھے، اور ان کا تذکرہ تاریخ ابن حبان میں موجود ہے، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تاریخ میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ بڑے متقی پرہیزگار اور بڑے عالم تھے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور انتہائی درجے کے حرام و حلال کے واقف کار اور احتیاط کرنے والے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے اپنے مرنے کے وقت میں فرمایا کہ میرے پاس جو مال بچا ہوا ہے، اس میں ایک درہم اور ایک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ حرام کا شبہ بھی نہیں، یعنی اس کے ایک ایک چیز، ایک ایک رقم، ایک ایک روپیہ اس کا شبہ سے بھی پاک ہے۔ میں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ حلال کمائی میں نے حاصل کی ہے، اور اسی حلال کمائی کی بدولت، اسی حلال کمائی سے انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل امام بخاری کی پرورش کی۔ ہمیشہ والدین کے رزق حلال کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے بچوں کی پرورش اور اس کے اخراجات رزق حلال سے کریں گے، تو اس کے خون میں اور اس کے دل میں اور اس کے وجود میں اس کے اثرات اور اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ لیکن اگر حرام غذا سے بچوں کی پرورش ہوگی تو بچے بھی حرام ہی تاثیر لے کر کے اٹھیں گے۔ تو انسان کو ہمیشہ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری کی زندگی اور جس بلندیوں تک وہ پہنچے، یقیناً اس میں ان کے والد صاحب کی تربیت اور رزق حلال کے ذریعے سے ان کی کفالت اور ان کے اخراجات اٹھانے کا بھی بڑا دخل ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ بہرحال حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کوئی بہت ممتاز عالم نہیں تھے، بڑے عالم تھے ضرور، لیکن بہت مشہور معروف بزرگ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کے گھر میں امام بخاری جیسا فرزند پیدا کیا، اور آزمائشیں جو بچپن میں شروع ہوئی زندگی کے آخری لمحے تک نہیں رہی، باقی رہی۔ یہ خاص بات ہمیں تو سننے چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مقام حاصل ہے اور ان کو امتیاز بھی حاصل ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو اللہ کی آزمائشوں کا سلسلہ ہے، ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ حالات آتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات آتے ہیں۔ ان حالات میں انسان ثابت قدم رہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، یہ اصل کمال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب پیدا ہوئے تبھی 10 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، بچپن ہی میں ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہوئی، اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ تو ظاہراً نابینا بچہ کیا پڑھ سکے گا؟ والدہ بہت فکر مند ہوئی کہ میرا بچہ نابینا ہو گیا ہے، اور اب کیسے پڑھ پائے گا؟ اور والد صاحب کا سایہ بھی جا چکا تھا۔ روز دعا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی، پروردگار میرے بیٹے کو بینائی عطا فرما دے۔ روز دعا مانگتی تھی، جبکہ معلوم ہے کہ اندھا بچہ کبھی بینا نہیں ہوتا، لیکن اللہ پر یقین کر کے اور اللہ سے مانگا کرتی تھی، پروردگار میرے بچے کو آنکھ کی روشنی عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اور ایک دن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کی والدہ سے کہ جا کر دیکھو اپنے بیٹے کو، تمہارے بیٹے کی آنکھ کی روشنی تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے واپس کر دی ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو اپنے بیٹے کو اٹھایا، جگایا، تو دیکھا کہ وہ بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، روشن ہے اس کی آنکھیں،
اور ایسی روشنی ہوئی کہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی روشنی اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ والدہ کی دعا، ماں کی دعا کا یہ اثر تھا۔ والد کا تقوی دیکھیے، والد کا رزق حلال دیکھیے، ماں کی دعائے نیم شبی دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب میں آ کر بشارت دینا دیکھیے۔ جب یہ سارے حالات بنتے ہیں تب امام بخاری پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بڑا انسان بننے کے لیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ویسے اسباب و وسائل پیدا نہ کر دیں، ایسا پس منظر پیدا نہ کر دیں اور اس طرح کا انتظام نہ ہو جائے، انسان بڑا نہیں ہوتا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے نابینا ہونے کی آزمائش سے نکل کر ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ کو کھول دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نابینا کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور اس میں بھی شاید اللہ کی یہ مصلحت تھی کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی اور دماغ کی اور حافظے کی طاقت اللہ نے بڑھا دی۔ اور پھر جب اللہ نے روشنی واپس کی تو جو دے چکا تھا حافظہ اس کو واپس نہیں لیا، کہا جو نابینا والا حافظہ تھا وہ تمہارا باقی رہے گا، تمہیں ہم بینائی بھی عطا فرماتے ہیں، روشنی بھی تمہیں ہم عطا کرتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کا کرم اور عنایت۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایتوں سے مالا مال فرمائے۔ حافظہ اتنا غضب کا ہو گیا، اتنا غضب کا ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 10 سال کی تھی اور میں ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ ایک اس زمانے کے بڑے محدث تھے علامہ داخلی، بہت اونچے درجے کے۔ میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا۔ پہلے زمانے میں کتابیں اس طرح پڑھائی نہیں جاتی تھی، حدیثیں سنی جاتی تھی، لوگ حدیثوں کو یاد کرتے تھے، اس کو اکثر لوگ نوٹ کرتے تھے، کچھ لوگ دماغ سے محفوظ کرتے تھے، جس کو اللہ جیسی توفیق دیتا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں جاتے تھے، علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں احادیث سنتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حدیث بیان کی، علامہ داخلی نے، کہ ان ابی زبیر کے حوالے سے انہوں نے کوئی روایت نقل کی اور ان کے استاذ کا نام لیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹوک دیا ان کو کہ حضرت پھر سے دیکھ لیا جائے اپنی کتاب میں، اپنی بیاض میں، شاید اس میں کچھ غلطی ہو رہی۔ جب کہ 10 سال کے ہیں، اب بہت ناراض ہوئے کہ گستاخ نوعمر لڑکا ٹوکتا ہے بڑے عالم کو۔ کہ حضرت میری صرف گزارش ہے کہ آپ اس کو بیاض دیکھ لیں، ابو زبیر کا نام ہے یا نہیں۔ حضرت غصے میں اٹھے، اپنے گھر تشریف لے گئے، جا کر اپنی بیاض دیکھی اور پھر واپس آئے اور کہا کہ اے لڑکے کیسے ہے پھر وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت زبیر بن عدی ہے، ابو زبیر نہیں ہے، زبیر بن عدی۔ کہا کہ لاؤ قلم، انہی سے قلم مانگ کر پھر اپنے نسخے کو ٹھیک کیا، زبیر بن عدی۔ 10 سال کے طالب علم سے صرف ابو زبیر اور زبیر بن عدی، اس کو فرق کو سمجھنا اکثر آسان نہیں۔ لوگ سمجھیں گے بھئی ایک ہی نام تو ہے، ابو زبیر اور زبیر بن عدی۔ زبیر بن عدی دوسرے آدمی ہو جاتے، ابو زبیر دوسرے آدمی ہے۔ کہا کہ سند ابو زبیر کا نام نہیں، زبیر بن عدی کا نام ہونا چاہیے۔ خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ استاد محترم نے قلم مجھی سے مانگ کر کے اس کو ٹھیک کیا۔ یہ امام بخاری کے امتیاز کی بات ہے، 10 سال کی عمر میں اللہ پاک نے وہ کمال عطا فرمایا تھا۔ اکثر طلباء جو ان کے ساتھی تھے وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھتے نہیں تھے۔ استاد نے بیان کیا اور لکھتے نہیں تھے، شاید ان کے پاس قلم کاغذ کا انتظام نہ ہو یا کیا معاملہ تھا، تو لکھتے نہیں تھے وہ۔ اور ان کے سارے ساتھی باقاعدہ حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ یہاں بھی جیسے ابھی بھی دستور ہے کہ سبق ہوتا ہے تو طلباء استاد کی تقریر کو لکھتے ہیں، اور وہ تو خیر سبق کی تقریر نہیں تھی بلکہ حدیث تھی، کہ حدیث کو یاد کرنا رہتا تھا، تو تمام طلباء حدیث کو یاد کرتے تھے، لکھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے نہیں تھے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ تم بیٹھ کے کیوں ٹائم پاس کرتے ہو خواہ، تم تو کوئی نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے، تم حدیث جب سنتے ہو اس کو لکھ لیا کرو، بعد میں بھول جاؤ گے، پھر کیا فائدہ ہوگا ان استاد سے پڑھنے کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ لوگ کتنے سال سے یہاں پڑھ رہے ہیں؟ بتایا کہ اتنے دنوں سے۔ کتنی حدیثیں آپ لوگوں نے فلانے استاد، چونکہ الگ الگ استاد سے حدیثیں سنی جاتی تھی، فلانے سے کتنی حدیث سنی، فلانے استاد سے کتنی حدیث سنی، بتایا اتنی۔ تو کہا کہ آپ اپنے بیاض کھول لیجئے صاحب۔ اور جس وقت سے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے تھے، پوری روایت اسی ترتیب کے ساتھ انہوں نے سند کے ساتھ سنا ڈالی۔ ساتھی لوگ دنگ رہ گئے کہ ہم لوگ لکھ کر کے یاد نہیں ہے،
ہم سمجھتے تھے یہ ٹائم پاس کر رہا ہے، اس نے پوری کاپی بھری ہوئی تھی ان ساتھیوں کی، اسی ترتیب کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند اور متن کو پورا کا پورا سنا دیا، وہ ساتھی دنگ رہ گئے۔ اللہ نے منتخب کر لیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عمر جب 16 سال کی تھی تو اس عمر میں میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کی کتابیں، امام وکی جو امام شافعی کے استاد ہیں ان کی کتابیں، اسی طرح اصحاب علماء کوفہ کی کتابیں ہم نے زبانی یاد کر لی تھی، امام ابو حنیفہ کی، امام محمد کی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، امام مالک کی کتابیں ہم نے زبانی یاد کر لی تھی۔ کتنی سال میں؟ 16 سال کی عمر میں۔ اور جب ان کی عمر 18 سال کی ہوئی تو 18 سال کی عمر میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، پہلی کتاب کہا جائے، 18 سال کی عمر مصنف بن گئے۔ 18 سال کی عمر میں ایک کتاب لکھی، قضایا الصحابہ والتابعین، صحابہ اور تابعین نے فیصلے جو کیے تھے ان تمام فیصلوں کو جمع کیا، قضایا الصحابہ والتابعین۔ یہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب لکھی، اور اسی عمر میں انہوں نے وہ مشہور کتاب لکھی جو تاریخ کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے التاریخ الکبیر، اور اس کے بارے میں علماء کا فیصلہ یہ ہے، بڑے بڑے علماء محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ ہزاروں تاریخیں پڑھنے کے بعد بھی، ہزاروں تاریخ کی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایسی جامع تاریخ ہے امام بخاری کی، تاریخ کبیر ایسی جامع اور ایسی اچھی تاریخ ہے اور ایسی مبسوط تاریخ ہے کہ ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بعد بھی اس کتاب کی ضرورت باقی ہے، اس کتاب کو پڑھے بغیر چارے کار نہیں۔ 18 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر جیسی منفرد کتاب لکھی، تو اللہ پاک نے چن لیا تھا ان کو۔ حالات اتنے اچھے تھے، آزمائشیں آتی تھی، حالات پیدا ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حالات کو بھی حل فرماتے تھے اور مقامات بھی اس طرح طے کرتے چلے جاتے تھے۔ ایک موقع پر یہ بغداد پہنچے، ان کے حافظے کا حال دیکھیے۔ بغداد علماء کا شہر ہے، ہر دور میں علماء کا شہر، بڑے بڑے ائمہ فقہ وہاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے ادبا پیدا ہوئے، بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء اللہ کا وہ شہر ہے بغداد۔ اس بغداد میں تشریف لے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت ہو چکی تھی کہ ایک بڑا حافظہ، بڑے اونچے حافظے کا ایک انسان ہے، بڑا عالم ہے، اور کوئی بات اس کے ذہن سے محو نہیں ہوتی ہے، مٹتی نہیں ہے، حدیثیں بے شمار حدیثیں ان کو یاد ہیں، صحیح حدیثیں یاد ہیں، ان کی شہرت تھی۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ بغداد چلیں، بغداد کے اہل علم سے استفادہ کریں یا ان کو موقع دیں استفادہ کرنے کا، تو وہاں کے اہل علم جو بڑے بڑے علماء اور محققین اور محدثین تھے، ائمہ حدیث تھے، ان لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینے کا ارادہ کیا کہ ان کی جو شہرت ہم تک پہنچی ہے، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی شہرت پہلے پہنچتی ہے اور وہ آدمی پیچھے سے پہنچتا ہے، شہرت پہلے پہنچی ہوئی ہے اور یہ صاحب بعد میں پہنچے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعد میں پہنچے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت بغداد میں پہلے پہنچ چکی تھی کہ ایک بہت حافظے والا، بہت بڑا محدث ہے جو بخارا میں پیدا ہوا۔ امام بخاری وہاں پہنچے، اب لوگوں نے، بڑے بڑے علماء تھے، اہل علم تھے، انہوں نے امتحان لینے کا ارادہ کیا اور امتحان کی پلاننگ کی، بڑی زبردست پلاننگ۔ دیکھیے بڑے لوگ بڑے ہی حساب سے پلاننگ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہاں کے علماء اور محدثین نے 10 طلبہ کو تیار کیا، محنت کی، باقاعدہ 10 طلبہ کو تیار کیا، اور ان 10 طلبہ میں سے ہر طالب علم کو 10 حدیثیں یاد کرائیں، 10 حدیثیں سند کے ساتھ، سند بھی اور متن بھی، چونکہ بغیر سند کے پہلے زمانے میں کوئی حدیث قبول ہی نہیں کی جاتی تھی، سند بھی اور متن بھی۔ اب آج کے دور میں سند کی اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ کتاب ہی سند ہے، یہ کتاب بخاری، یہ حدیث بخاری میں آئی ہے، یہ سند ہے، یہ صحیح ہونے کے لیے، یہ کتاب مسلم شریف میں آئی ہے، یہ کافی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ کتابیں موجود نہیں تھیں تو سند بیان کرنا پڑتا تھا کہ تم نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا تھا، تو یہ سند متصل کہلاتی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند متصل، سند منقطع، سند موقوف، سند مقطوع، ہر طرح کی حدیثیں ان کو یاد تھی۔ ایک سند متصل ہوتی ہے، متصل کا معنی ہے کہ راوی یعنی جو بیان کرنے والا، حدیث کو بیان کرنے والا ہے، اس سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک
کوئی راوی بیچ میں چھوٹے نہیں، ہر راوی کا نام لیجئے کہ میں نے فلاں استاد سے سنا، اس استاد نے اپنے فلاں استاد سے سنا، انہوں نے اپنے فلاں استاد سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سند متصل ہے۔ اور موقوف جو کہلاتی سند موقوف ایک وہ بھی حدیثی کی قسم حدیث موقوف۔ تو حدیث موقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابی کا قول ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، صحابی کا یہ فتویٰ ہے، صحابی کا قول ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی سنا ہو لیکن انہوں نے نسبت نہیں کی ہے، تو وہ صحابی کا قول حدیث موقوف کہلاتا ہے۔ اور ایک حدیث مقطوع بھی ہوتی ہے، یہ سب اصطلاحات یاد رکھنی چاہیے۔ حدیث مقطوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تابعی کا قول ہے، صحابی کے شاگرد کو تابعی بولتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نبی کے شاگرد کو صحابی بولتے ہیں اور صحابی کے شاگرد کو تابعی بولتے ہیں۔ تو تابعی کا اگر کوئی قول ہے اس کو مقطوع بولتے ہیں، مقطوع یعنی کٹا ہوا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات کہی، انہوں نے اپنے استاذ کی طرف منسوب نہیں کی اور انہوں نے پھر اوپر منسوب نہیں کیا، تو جو حدیث مقطوع ہے وہ حدیث مقطوع کہلاتی۔ اور ایک حدیث منقطع، دو لفظ الگ بولا، مقطوع اور منقطع الگ الگ لفظ ہے، دیکھنے میں ایک ہی لگ رہا ہے، حدیث مقطوع الگ ہے اور حدیث منقطع الگ ہے۔ حدیث مقطوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تابعی کا قول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ نہیں پہنچتا ہے۔ اور حدیث منقطع کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، یہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، لیکن بیچ میں کسی ایک راوی کا نام چھوٹا ہوا، راوی کا نام چھوٹ گیا، بھول گیا یا بیان نہیں کیا، تو وہ حدیث منقطع کہلاتی ہے۔ تو یہ سب حدیث کی قسمیں ہیں جو میں نے بیان کر دی، پھر آئندہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ان علماء نے 10 طالب علم کو تیار کیا اور کہا کہ ہر طالب علم 10 حدیث یاد کرے اور امام بخاری کا مجمع میں جامع مسجد میں امتحان ہوگا۔ اور کس طرح انہوں نے یاد کرایا کہ مثلا مان لیجئے کہ ایک حدیث ہے اس کی سند ہے، دوسری حدیث ہے اس کی سند ہے، تو اس کی سند اس میں ملا دیا اور اس کی سند اس میں ملا دیا، یعنی کوئی سند بھی اپنی جگہ نہیں، یعنی جس حدیث کی جو سند ہے اس کے ساتھ نہیں باقی رکھی، سند ایک کی لے لیا اور متن دوسرے کا لے لیا، اس طرح 10 حدیث کو گڑبڑ کر دیا۔ پہلے نمبر حدیث کی جو سند تھی اس کو دوسرے نمبر کی حدیث میں ملا دیا اور دوسرے نمبر کی حدیث کی سند کو پہلے میں ملا دیا، پھر تیسرے نمبر کی حدیث کو چوتھے میں ملا دیا سند کو، یعنی متن اور سند کو کاٹ دیا کہ دیکھیں پہچان پاتے ہیں کہ نہیں پہچان پاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں ایک ایک سند میں کئی نام ہوتے ہیں، 4 5 اس زمانے میں، اب تو بہت ہوتا، اس زمانے میں کم سے کم 4 نام 5 نام 6 نام اس طرح ہوا کرتے تھے۔ اب ہر سند کو دوسرے متن کے ساتھ ملا دیا گیا اور ہر طالب علم نے اس طرح 10 حدیثیں یاد کی، اور 10 طالب علم نے جب کیا کتنی حدیث ہو جائے گی؟ 100 حدیثیں۔ 100 حدیثوں کو سند اور متن کو گڑبڑ کر کے یاد کرایا گیا بچوں کو، طلباء کو، اور وہ طلباء بھی ہم جیسے علماء سے بہت زیادہ اونچے درجے کے علماء ہیں وہ، تو ان طلباء کو یاد کرایا گیا۔ اور یاد کرانے کے بعد جب مجلس قائم ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، ممبر پر تشریف رکھا اور گفتگو شروع کی، تو اس میں ایک طالب علم کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضور یہ حدیث میں پیش کرتا ہوں، اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے پوری حدیث سند کے ساتھ متن کے ساتھ بیان کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر کہا کہ لا اعرفہ، میں اسے نہیں جانتا۔ پھر دوسری حدیث بیان کی، امام بخاری نے اس کو بھی سن کر بیان کیا کہ لا اعرفہ، مجھے نہیں معلوم۔ تیسری روایت بیان کی، اس کو بھی کہا لا اعرفہ۔ ایک طالب علم نے پوری 10 حدیثیں بیان کر لی، پھر دوسرا طالب علم کھڑا ہو گیا کہ حضور میرے پاس بھی کچھ حدیث ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اور سب الگ الگ بیٹھے تھے، پتہ نہیں چلے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اپنے سند تو سب میں الٹی پلٹی ہے، اس کی سند متن میں، اس دوسرے میں، اس کی متن دوسرے میں۔ کہا کہ امام بخاری سب کا جواب یہی دیتے رہے، لا عارفہ، لا عارفہ، میں جانتا نہیں۔ جو اہل علم تھے، علماء تھے، وہ تو سمجھ گئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دینا آسان نہیں لگتا، ہی دھوکے کو پکڑ لیا انہوں نے۔ لیکن عام لوگ جو بیٹھے تھے، پوری مجلس کے لوگ، اصل تو ان علماء کو یہ بھی بتانا تھا نا، دیکھیں شہرت جو ہے بس خواہ مخواہ بھی کبھی ہوتی ہے،
دیکھو کچھ جانتے ہی نہیں، سب کو کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں، میں لا عارف ہوں، لا عارف ہوں۔ اس طرح سے ایک ایک طالب علم نے اپنی 10 حدیثیں بیان کی اور 10 طالب علم نے ساری حدیثیں بیان کر دی، اور امام بخاری کا ایک ہی جواب رہا کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا، میں اس سند کو نہیں جانتا۔ جب سارا سلسلہ بند ہو گیا، امام بخاری نے پوچھا کہ اور کوئی سوال؟ کا نہیں، بس حضرت اتنا ہی تھا۔ اب سارے لوگوں میں کھلبلی فسر شروع ہو گیا کہ بھائی یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، بڑی شہرت ہے ان کی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے طالب علم نے جو کھڑے ہو کر کے جو پہلی حدیث سنائی، اور پھر اس نے جس طرح سنایا تھا اس کو بھی سنا دیا، پوری یاد ہو گئی ان کو۔ کہا کہ پہلے طالب علم نے جو پہلی حدیث سنائی اس سند اور اس متن کے ساتھ پورا سنایا، کہا کہ وہ صحیح نہیں، اس کی صحیح سند اور صحیح متن اس طرح ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اس نے جو حدیث سنائی ہے پھر اس کو سنایا، کہا یہ صحیح نہیں ہے، اس کی صحیح سند اور صحیح متن یہ ہے۔ ہر طالب علم کے ایک بار سننے کے بعد ارے صحیح حدیث تو ہمیں یاد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو غلط سنایا وہ بھی یاد ہو گیا، اور کہا کہ اس نے جو غلط حدیث سنائی وہ غلط حدیث یہ اس طرح اس فلاں طالب علم نے سنایا تھا، وہ صحیح نہیں ہے، صحیح اس طرح ہے۔ پھر اس کو صحیح حدیث سنائی۔ 100 حدیثوں کو اسی مجلس میں ایک بار سننے کے بعد غلط بھی یاد ہو گئی، اور پھر صحیح جو حدیث ہے اس کو بیان کیا۔ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے مقدمے میں یہ قصہ لکھا ہے، اور امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صرف امام بخاری کا یہ کمال نہیں تھا کہ وہ بڑے محدث تھے، انہوں نے صحیح حدیث سنا دی، کمال یہ تھا کہ اسی مجلس میں 100 غلط حدیثیں بیان کی گئی، یا اس کو بھی انہوں نے ایک ہی مجلس میں سن کر یاد رکھا۔ یہ بڑا کمال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے امتیاز تھا۔ بغداد میں ایک بار بصرہ پہنچے، بصرہ بڑا علمی تاریخی شہر ہے، بڑے بڑے علماء نحو، ائمہ نحو، فقہا، امام حسن بصری اسی گاؤں کے ہیں، بڑے بڑے تابعین وہاں ہوئے ہیں۔ بصرہ پہنچے، ان کی شہرت تھی۔ اب جب پہنچے تو لوگوں نے کہا حضور ایک مجلس ہو جائے مسجد میں، مجلس میں تشریف رکھے۔ بصرہ کی سب سے بڑی مسجد میں پوری مسجد علماء اور محدثین سے بھری ہوئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ممبر پر بیٹھ کر تشریف لائے، جبکہ اس وقت ان کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوا تھا، بالکل جوان آدمی۔ ممبر پر بیٹھے اور کہا کہ انا رجل شاب، میں ایک جوان آدمی ہوں، آپ لوگ بزرگ ہیں، میں آپ کے سامنے کیا جرأت گستاخی کر سکتا ہوں، میں کیا جسارت کر سکتا ہوں، لیکن جب آپ کا حکم ہے تو میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا انہوں نے کہ کچھ حدیثیں میں آپ کو اس مجلس میں سناتا ہوں، وہ ساری کی ساری حدیثیں بصرہ والوں ہی کی ہے، آپ کے شہر کی حدیث ہے، وہ آپ کے شہر کی حدیث ہے، یہیں کے راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ روایت، وہ حدیث آپ تک پہنچی ہوگی، آپ میں سے کسی تک نہیں پہنچی ہوگی، جبکہ وہ آپ کے شہر کی حدیث ہے۔ اس حد تک انسان کو صاحب کمال ہونا، اپنے گاؤں کی حدیثیں، اپنے اساتذہ کی حدیثیں یاد کرنا تو آسان ہے، ایک دوسرے شہر کی جہاں کبھی ان کا جانا نہیں ہوا، اس شہر کی تمام روایتیں، تمام سندوں کو، اور ان سندوں کو جو وہاں کے علماء کو خبر نہیں، کہا کہ میں ایسی روایتیں آج بیان کروں گا جو آپ کے بصرہ شہر کی روایتیں ہیں، بصرہ شہر کی حدیثیں ہیں، اور یہیں کے راویوں نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن آپ کے پاس وہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے نمبر 1 بیان کہ فلانی یہ روایت ہے، اور یہ روایت آپ کے پاس اس سند کے ساتھ آئی ہے، آپ کے پاس اس سند کے ساتھ آئی ہے، لیکن اس کی ایک دوسری سند بھی بصرہ والوں کی، بصری راویوں کی یہ ہے۔ پھر اس کو بیان کیا اور کہا کہ آپ میں سے کسی کے پاس شاید یہ نہیں ہوگی، کوئی ہے تو جواب دے۔ اس درجے کا علم و کمال کس کو حاصل ہوتا ہے؟ چنانچہ اس پوری مجلس میں جتنی بھی روایتیں بیان کی، اصحاب بصرہ کی بیان کی، اور بصرہ کے راویوں کے حوالے سے بیان کی، اور ایک بھی مجلس میں ایسا آدمی نہیں تھا جو کہہ سکے کہ ہاں یہ مجھے پہلے سے معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال عطا فرمایا تھا، اور اسی کمال کی بنا پر باوجود کہ وہ جوان تھے، عمر کم تھی، لیکن بڑے بڑے اہل علم اور بڑے بڑے محدثین زانو ادب ان کے سامنے طے کرتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے، اور اسی کمال نے ان کو محسود الاقران بنا دیا۔ سارے دنیا کے لوگ، بڑے بڑے علماء اور محدثین
ان سے جلنے لگ گئے اور ان کے مخالف بن گئے، سیاسی مخالفت شروع ہو گئی اور اس میں کوئی بچا نہیں۔ اخیر عمر میں اس سے پہلے بھی ان پر کئی بار حالات ایسے پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ان حالات کو آپ نے حل کیا تھا۔ ایک شہر میں تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے آگے بڑھ کر کے استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد ان کو لے گئے اور وہاں لوگوں نے استفادہ شروع کیا، لیکن پھر ان کے مخالفین کی تعداد بڑھنے لگی اور آخرکار اس شہر کو چھوڑنا پڑا۔ نیشا پور کا واقعہ ہے، وہاں ان کا استقبال کافی دور سے لوگوں نے کیا، باہر نکل کر عورتوں تک نے استقبال کیا ان کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت علمی کا۔ آخری عمر میں جو اس بات کو بیان کر کے بات ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ تفصیلات آگے ہوں گی۔ آخری عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اپنے شہر میں رہیں گے، شہر والوں کا تقاضا تھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، یہاں بھی ہم لوگوں کو استفادہ کا موقع دیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی جو خبر ملی تو اہل وطن اور اہل شہر کو اتنی خوشی ہوئی کہ شہر کے لوگوں نے، اپنے وطن کے لوگوں نے گاؤں سے باہر کئی کلومیٹر دور آگے جا کر ان کا استقبال کیا، پھولوں کی بارش کی اور ان کو اٹھا کر پکڑ کے لائے۔ اور پھر اسی شہر میں نے عرض کیا کہ 90,000 ان کے حلقہ درس میں طلبہ ہوتے تھے اور حدیث سننے والے محدثین ہوتے تھے، بڑے بڑے اساتذہ حدیث ان سے حدیث سننے کے لیے آتے تھے اسی شہر میں۔ ان کی شہرت سے متاثر ہو کر، اب دیکھیے کیسی آزمائش شروع ہوتی ہے جو انتہائی تلخ ہے، ان کی شہرت سے متاثر ہو کر وہاں کے جو حاکم تھے، بخارا کے گورنر اور حاکم جن کا نام خالد زحلی، انہوں نے کہا، خبر بھیجوائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے بچوں کو میرے محل میں آ کے پڑھا دیا کریں، قصر سلطانی میں آ کر جامع بخاری اور تاریخ اپنی کتاب پڑھا دیا کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جواب دیا کہ میں حدیث کی سماعت کو کسی خاص حلقے میں محدود نہیں کر سکتا، حدیث کی سماعت میری عام ہے، میں مسجد میں پڑھاتا ہوں یا اپنے گھر میں پڑھاتا ہوں، جو چاہے مجھ سے سن سکتا ہے، مجھ سے روایت کر سکتا ہے۔ میں آپ کے قصر سلطانی میں جاؤں گا تو صرف آپ ہی رہیں گے یا آپ کے لوگ رہیں گے، ہر آدمی وہاں پہنچ نہیں سکتا، تو میں سماعت حدیث کو میں کسی خاص حلقے کے لیے محدود نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے یا آپ کے بچوں کو پڑھنا ہے تو میری مسجد میں تشریف لائیں یا میرے گھر پہ تشریف لائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور اگر آپ کو ناگوار لگ رہی یہ بات تو آپ حکم دے دیں کہ میں اپنا سبق بند کر دوں، میں حدیث پڑھانا بند کر دوں، میں مجلس بند کر دوں۔ اس لیے کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جو آدمی کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور اس سے لوگوں نے حدیث پوچھی اور پھر اس نے جان کر کے بھی نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن علم چھپانے کی سزا میں آگ کا لگام پہنائیں گے، تم نے علم چھپایا کیوں، حدیث میں آتا ہے۔ تو چونکہ حدیث چھپانے پر سزا ہے اللہ کی جانب سے، لیکن آپ حکم جاری کر دیں کہ میں تم کو حدیث کی مجلس قائم کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو یہ گناہ آپ کو ہوگا، میں معذور ہوں گا، میں بری ہو جاؤں گا، اللہ پاک مجھے اجازت ہی نہیں ملی تو میں کیسے پڑھاتا۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے قاصد کو خبر بھیج دیا۔ اب اس حاکم تلملا اٹھا کہ صاحب میرے حکم کی خلاف ورزی، اور اس طرح جرأت کے ساتھ اس نے ایسا جواب دیا۔ اب اس کے خاتمے کی کوشش ہونی چاہیے۔ جس شہر میں اتنا بڑا استقبال ان کا ہوا، ایسے بڑے بڑے تلامذہ وہاں موجود تھے، اس شہر میں کچھ علماء جو دنیاوی علماء تھے، سیاسی علماء تھے، اس کا سہارا لے کر خالد نامی والی نے، گورنر نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشیں شروع کی اور کہا کہ ان کا مذہب صحیح نہیں ہے اور ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ چونکہ ایک موقع پر قرآن کریم کے بارے میں اس سے پہلے کسی دوسرے شہر میں جس کی بنا پر وہاں سے ان کو نکلنا پڑا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کسی نے کہ قرآن کریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، قرآن کریم کے الفاظ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق؟ اس زمانے میں خلق قرآن کا مسئلہ تھا، خلق قرآن کا فتنہ تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل جانا پڑا۔ تو خلق قرآن کا فتنہ تھا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ حدیث سنایا کرتے تھے، کلامی مسائل، عقیدے کے جو مسائل تھے، نظریاتی مسائل، اس سے گریز رکھتے تھے، لیکن کئی بار جب سوال کیا گیا مجلس میں تو انہوں نے جواب دے دیا تھا کہ لفظی بالقرآن مخلوق و کلام اللہ غیر مخلوق والامتحان بدعہ، یعنی اللہ کا کلام تو مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، لیکن میں جو الفاظ نکالتا ہوں اپنی زبان سے قرآن کریم کے تلفظ کے لیے وہ مخلوق ہے، اور امتحان لینا بدعت ہے۔ اس کو فتنہ بنایا لوگوں نے کہ صاحب یہ تو قرآن کریم کو مخلوق کہتا ہے، اللہ کے کلام کو مخلوق کہتا ہے، تو وہ فتنہ دب گیا تھا۔ اس بادشاہ نے، اس حاکم نے اس فتنے کو، اس مولوی نے اس فتنوں کو اس کے خلاف ابھارا کہ یہ تو ان کا مسلک ایسا ہے اور ان کا عقیدہ ایسا ہے، یہ بدعتی ہے، قرآن کریم کو مخلوق کہتے ہیں۔ یہ فتنہ کھڑا ہوا اور بادشاہ نے اور حاکم وقت نے حکم جاری کیا کہ ایسے بدعتی انسان کا اس شہر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، شہر کو چھوڑ دیا جائے۔ شہر بدر کرنے کا حکم جاری کر دیا خالد نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں آخری عمر میں آئے تھے کہ اپنے گاؤں میں رہیں گے، اپنے وطن میں رہیں گے، لیکن اس وطن میں رہنا نصیب نہیں ہو سکا اور حاکم وقت کے حکم پر ان کو شہر چھوڑنا پڑا۔ دل سے بد دعا نکلی، اور امام بخاری کے وہاں سے جانے کے 1 مہینے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس خالد پر عذاب نازل کیا، اور اس خالد کو ایک جرم میں پکڑا گیا اور پورے شہر میں اس کا چہرہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر اس کو گھمایا گیا، اور اس کو اللہ نے ذلیل کیا۔ اسی طرح جو مولوی اس کا ساتھ دے رہا تھا اس مولوی کو بھی اللہ نے ذلیل کیا، اللہ کا عذاب آیا۔ امام بخاری نے بد دعا کی اس کے لیے، لیکن بہرحال اپنا شہر تو چھوڑنا پڑا، اپنا شہر بخارا شہر چھوڑنا پڑا، اور چھوڑ کر کے وہ دور دراز سمرقند کے راستے میں ایک گاؤں پڑتا ہے خرتنگ پہنچے۔ وہاں کچھ رشتہ دار تھے، وہاں پہنچے، وہاں قیام کیا، اور ان کی خواہش تھی کہ کوئی بڑا شہر جائیں، وہاں حدیث سنائیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ بخاری شریف ان کے ساتھ تھی، جامع بخاری، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ ان اعزاء اور اقارب نے جو گاؤں کے رہنے والے تھے، ڈرتے ہوئے ان کی ضیافت کی، اپنے گھر میں رکھا، ان کو کھلایا پلایا، یہاں تک کہ ان کے حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم عالم اور محدث، انہوں نے بھی حالات سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی موت کی دعا مانگی۔ اے اللہ، ان حالات میں زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، دنیا کے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں کہاں جاؤں پروردگار، اس زمین پر میں رہنے کے لائق نہیں ہوں، مجھے اپنے یہاں اٹھا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول کر لیا۔ حالانکہ ابھی کچھ دیر اس کے بعد ہی، ایک دعا کرنے کے بعد ہی سمرقند کی جانب سے ایک قاصد آیا اور کہا کہ علماء سمرقند نے آپ کو یاد کیا ہے، اور وہاں کے لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ان کو پڑھائیں، ان کو سکھائیں۔ چنانچہ یہ خبر آنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے، بیٹھ گئے، کپڑا پہنا، امامہ باندھا اور سواری پر بیٹھ گئے، اور چلنے اب شروع بھی، نکل بھی پڑے، سواری چل بھی پڑی، لیکن اتنا ضعف محسوس ہوا، اتنا کمزوری محسوس ہوئی، امام بخاری نے فرمایا کہ میں چلنے کے لائق نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ بستر پر لیٹ گئے، اور پھر بخار آ گیا، اور اتنا پسینہ نکلا کہ اسی میں آخر ان کی وفات ہو گئی۔ خرتنگ میں اب کی وفات ہے، ایک ایسے مقام پر جو ان کا وطن نہیں تھا، ان کا شہر نہیں تھا، ان کے اعزاء و اقارب دور کے یہ لوگ تھے، اپنے اعزاء و اقارب موجود نہیں تھے، ایک بے کسی اور بے بسی کی زندگی میں حالت میں انہوں نے اللہ کے یہاں تشریف لے گئے اور وفات ہوئی، اور خرتنگ میں ہی ان کو دفن کر دیا گیا۔ امام بخاری کی قبر بخارا میں نہیں ہے، خرتنگ میں۔ اور ان کے وفات کے بعد جب ان کی قبر سے مشک و زعفران کی خوشبو آنا شروع ہوئی تو لوگ حیران ہو گئے، اس قدر خوشبو کہ سارے اس علاقے کے لوگ، ساری خلقت امٹ پڑی کہ یہ کون سے محدث تھے، کون سے بزرگ تھے جو انتقال کر گئے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کمالات کے بعد آخر کار ان دنیا سے ان کا دل ٹوٹ کر کے واپس ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں جو آتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دل کے پاس رہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے حالات پیدا فرمائے کہ ان کا دل ٹوٹ گیا، دنیا سے وہ نا امید ہو گئے۔ اور رہی یہ بات کہ انہوں نے موت کی دعا کیوں مانگی، یہ تفصیل بعد میں عرض کریں گے، ابھی صرف ایک بات یہ یاد رکھ لیا جائے
کہ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ڈر تھا کہ جب تک اگر میں زندہ رہوں گا تو میرے خلاف یہ فتنے اٹھتے رہیں گے اور میرے مذہب اور میرے مسلک کو عنوان بنا کر میری اس حدیث کی کتاب پر بھی سوالیہ نشان لگے گا، اور جو محنت سے میں نے یہ کتاب تیار کی ہے اس کا اعتبار اعتماد بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تمنا ان کے اپنی جان کے لیے نہیں اور اپنے بدن کے لیے نہیں، بلکہ دین کی حفاظت کے لیے اور حدیث کے تحفظ کے لیے یہ ان کی تمنا تھی، اس لیے اس میں تعویل کی جا سکتی ہے اور ان کو معذور قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ان کی وفات وہاں ہوئی ایک ایسے حالت میں جس شہر کی عظمت ہے میرے نام سے منسوب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس شہر کے نہیں تھے، امام بخاری جس شہر کے تھے وہاں زمین نہیں ملی، 2 گز زمین میں مل نہ سکی کوئے یار میں۔ جس شہر کی عظمت ہے میرے نام سے منسوب، اس شہر میں میرے لیے ایک گھر بھی نہیں ہے، میری آخری آرام گاہ بھی خرطنگ کی سرزمین پر ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ اس کتاب کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ آج اس تمہیدی گفتگو میں یہیں تک بات ختم کی جاتی ہے، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیلات پھر حدیث کے تعلق سے پھر عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔